ایک شخص جو صرف اس لیے نہیں کہ اس کا نام ہم سے تھوڑا مختلف ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اردو زبان میں، چاہے وہ عقیدت کی سلسلے سے ہو، چاہے وہ ارادت کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ ادب کے سلسلے سے ہو۔ ایک نام جو ساہتیہ اکیڈمی کے لیے بھی منتخب کیا گیا، صاحبان رحمت لکھ کر پورے اردو دنیا کو، اور جو ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو عقیدت سے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بیچ دکھا دیا کہ صرف تمہارا حق نہیں ہے، اس ذات گرامی پر میرا بھی حق ہے۔ اس نے تمام تقریباً 30-32 کتابیں ایسی لکھی ہیں جس سے عقیدت و ارادت کا تعلق ہے۔ اس شاعر کا نام ہے ساگر ترپاٹھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ادب سے استقبال کریں جناب ساگر ترپاٹھی کا، بہت خوبصورت لہجے کی شاعری، محترم ساگر ترپاٹھی، مائک پر۔ السلام علیکم۔ یہ تاریخی شہر، یہ تاریخی ماحول، آپ جیسے باذوق سامعین اور یہ ادنا سا طالب علم، بات میں کچھ یوں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان بچہ جس کا نام منصوری ہے، بہت پہلے میں نے اردو کے حوالے سے میرے کئی شعر جو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، لیکن جس وقت میں نے وہ شعر کہا تھا وہ میرا ذہنی تصور تھا، کردار نہیں ملا تھا۔ میں مشکور و ممنون ہوں اس مقدس سرزمین کا جہاں پہ منصوری جیسا نوجوان جو ہے میرے اس شعر کا کردار بن گیا، اور شعر میرا یہ تھا کہ بس اتنی بات پر اس نے لگا دی جان کی بازی، بس اتنی بات پر اس نے لگا دی جان کی بازی، وہ تھا تو اجنبی باتیں مگر اردو میں کرتا تھا۔ مبارک ہو بیٹے، سلامت رہیے، ہماری عمر لے کے جی آپ۔ میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی بنا حمد یا نعت کا ایک قطعہ یا ایک نعت پڑھے آج تک کبھی مشاعرہ نہیں پڑھا۔ کیا صدر محترم مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ ایک مختصر سی نعت آپ سب کے حوالے سے، کیونکہ اسی نعت گوئی کی بدولت میرا ضمیر زندہ ہے، میرا ضمیر روشن ہے، اجازت ہے؟ واہ واہ واہ، ساگر بھائی زندہ باد۔ نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع، وہ جو خالق ہے شان والا ہے، زیب دیتی ہے کبریائی جسے جو بڑی آن بان والا ہے۔ روشنی کے امین ہیں آقا، روح ماہ مبین ہیں آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہیں وہ، رحمت عالمین ہیں آقا۔ خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں ہوں، اور عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں۔ بہت اچھا ہے۔ نعت پاک بارگاہ رسالت میں آپ جیسے باذوق سامعین آپ شاہد بنیں اور میری یہ عبادت قبول ہو۔ تصور میں مدینہ، تصور میں مدینہ چاہتا ہوں، تصور میں مدینہ چاہتا ہوں، اسی عالم میں جینا چاہتا ہوں۔ ایک ایک شعر اس ادنا سے برہمن کی تخلیق، اور اس میں وہ گوشے ضرور تلاش کریے گا کہ میں بندشوں کے دائرے میں رہ کے نعت گوئی دن رات کرتا رہتا ہوں۔ اب جو حق ہمیں حاصل ہے ابھی تک آپ کو نہیں ملا، سنیے اور لطف لیں آپ۔ ارادہ ہے قدم بوسی کا ان کی، ارادہ ہے قدم بوسی کا، ارادہ ہے قدم بوسی کا ان کی، عقیدت میں
قرینہ چاہتا ہوں، واہ وہ جس سے بوزرو سلمان نے پی تھی، واہ اسی ساغر سے پینا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ تالی مت بجائیے، نعت گوئی ہے، صرف آپ سبحان اللہ کہیے۔ شکریہ شکریہ ساگر بھائی، واہ واہ واہ۔ ارادہ ہے قدم بوسی کا ان کی، عقیدت میں قرینہ چاہتا ہوں، انگوٹھی میں دل حساس کی میں مدینے کا نگینہ کیا کہنے، واہ واہ واہ، چاہتا ہوں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ فنا ہو کر میں یاد مصطفیٰ میں، فنا ہو کر میں یاد مصطفیٰ میں، مثال طور و سینہ چاہتا ہوں، اور بسا کر اپنے دل میں عشق احمد، بسا کر اپنے دل میں عشق احمد، محبت کا خزینہ چاہتا ہوں۔ مقتے پر جس وقت آیا کئی دن تک ذہن دن رات سوچتا رہا، اور اس مقدس شے تک آپ پہنچیے، مروں ساگر تو پہلے کہا تھا کہ مروں ساگر تو میں اپنے کفن میں، لیکن مجھے اپنی بندشوں کا احساس تھا، ذرا سی ترمیم یہ ہے کہ مروں ساگر تو پاکیزہ کفن میں، مروں ساگر تو پاکیزہ کفن میں، محمد کا پسینہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے جناب ساگر ترپاٹھی۔